کے لیے۔ لہذا عزیزو عنقریب وہ وقت آنے والا ہے ہم سب کے اوپر، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس لیے کہ جب وہ وقت آ گیا تو پھر کسی کو کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ برا ایک موقع ملے گا، بس ختم کر رہا ہوں، ایک موقع ملے گا کہ جب شب جمعہ ہماری ارواح کو یہ اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اپنے گھروں میں پلٹو اور دیکھو جو گھر بنایا تھا آج اس گھر میں تمہارا کتنا حصہ ہے، جو مال کمایا تھا اب اس میں کتنا حصہ باقی ہے۔ شیخ عباس قمی کتاب مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں کہ جن روحوں کو پورے سال بھی اجازت نہ ملے انہیں بھی ماہ رمضان میں اجازت مل جاتی ہے، جاؤ پلٹو اور دیکھو جو گھر بنایا تھا آج اس گھر کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جب یہ روحیں شب جمعہ اپنے ہی گھروں کے دروازوں پر آتی ہیں تو ایسے صدا لگاتی ہیں، یہ روحیں عنقریب ہمارے ساتھ ہوگا، یہ روحیں ایسے صدا لگاتی ہیں جیسے دن میں کوئی فقیر تمہارے دروازے پر آ کر فریاد رسی کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اپنی حاجتوں سے فارغ ہو گئے ہو تو ہماری حاجت کی طرف بھی ذرا توجہ کر لو۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والا کہتا ہے اے اس گھر والوں، اگر تم نے گوشت کے ذریعے شب جمعہ ہے نا اپنے شکم کو سیر کر لیا ہے تو بچی ہوئی ہڈیوں کو نجس جانوروں کے سامنے پھینک دو اور اس کا ثواب ہمیں منتقل کر دو کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حال ہونے والا ہے ہمارا، اپنے ہی بنائے ہوئے گھروں پر ہم ایسے صدا لگانے والے ہیں کہ اپنے ہی ایک اور صلوات بھیجے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے دروازوں پہ صدا لگائیں گے۔ اور اب ملتا ہے روایات میں کہ جب یہ روحیں پلٹتی ہیں تو بعض دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں اور بعض بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں، کہتی ہیں پروردگارا ہمیں آج کے بعد ہمارے گھروں پہ واپس نہ کرنا۔ پوچھا گیا یہ کون سی روح ہیں؟ کہ جن کے ورثاء نے ان کو بھلا دیا ہے، نہ انشاءاللہ ثواب میں یاد رکھتے ہیں نہ کار خیر میں یاد رکھتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ارواح کو بھلا دیا وہ ارواح بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال و افعال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے وہ دعا دیتی ہوئی جاتی ہیں۔ لہذا پیغمبر نے کہا تھا احدوا لموتاکم، یا علی اپنی اموات کو ہدیہ دیا کرو، اپنی مرحومین کو تحفے دیا کرو۔ امام نے کہا کہ نبی خدا میں زندہ کو تو تحفہ دے سکتا ہوں، مردے کو کیا تحفہ دوں گا؟ اور بتا امام کو معلوم ہے، ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اے نبی خدا ہم اپنی ارواح کو کیا تحفہ دیں؟ احدوا لموتاکم، کون سا تحفہ دیا جائے، کون سا ہدیہ دیا جائے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا اپنی اموات کو ایصال ثواب کا ہدیہ دیا کرو، کار خیر کا ثواب، کار خیر کا ہدیہ اور اس ثواب کا ہدیہ دیا کرو۔ پھر مولا نے پوچھا کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ ایصال کرتے ہیں تو کیا انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ فائدہ ہوتا ہے، میں دنیا میں ہم تحفہ دیتے ہیں سامنے والا خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، تو یہ جو مر چکے ہیں انہیں ایصال کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آخری جملہ فضائل کا مجلس تمام کر رہا ہوں، ایک بات کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں، اس نے اپنی اولاد کو اور بالخصوص میں نے سنا اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کے لیے آراستہ کیا ہے۔ اور جب کوئی طالب یا طالبہ دینی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلے اگر نیت خالص ہو تو روایات میں آیا والدین کے گناہ اسی وقت پروردگار ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس ایک عمل کی بنیاد پر انشاءاللہ مرحوم کے درجات بلند ہیں۔ غور فرمائے عزیزان گرامی کہ وقت آخر یہ جو عنقریب ہونے والا ہے، یہ عنقریب ہونے والا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ مال ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد، صرف اعمال ہوں گے، صرف افعال ہوں گے جو ہمارے کام آنے والے ہیں۔ آئیں گے ہماری ارواح آئیں گی ہمارے دروازوں کے اوپر، دہلیز کے اوپر، مانگیں گے، ملے گا تو دعا دیتے ہوئے جائیں گے، نہیں ملے گا تو بد دعا۔ احدوا لموتاکم، اپنی اموات کو ہدیہ دو۔ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آخری بات پیغمبر نے کہا یا علی کبھی سردی کے موسم میں استحمام کے لیے گرم پانی سے تم نے غسل کیا ہے؟ پرانے زمانے میں عمومی حمام ہوتے تھے، ایک بڑا سا حمام ہوتا تھا، لوگ وہیں نہاتے تھے آ کر۔ اب اس کو چھوڑیں، آج کی مثال ہمارے گھروں میں اپنے حمام ہوتے ہیں، جب سردی کا موسم آتا ہے تو یا گیزر چلاتے ہیں ہم اور یا پانی گرم کر کے رکھتے ہیں بالٹی میں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی سردی کے موسم میں جب تم استحمام کے لیے حمام میں جاتے ہو تو کبھی کبھی پانی کی گرمی کی وجہ سے یہ جو گرم پانی لے کر گئے ہو تو یہ جو بخار اٹھتا ہے، یہ جو غبار اٹھتا ہے، یہ جو بھاپ اٹھتی ہے، چونکہ یہ سردی کا موسم ہے اور حمام چاروں طرف سے بند ہے تو پانی کا بخار تمہارے گلے کو گھوٹنے لگتا ہے اور دم گھوٹنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل ہے بالکل۔ اسی لیے کبھی کبھی خبریں بھی آتی ہیں کہ گیزر آن کیا اور نہانے گئے اور کوئی روشن دان نہیں تھا، اس گیس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی جب ایک بند حمام میں پانی کے بخار کی وجہ سے، اس بھاپ کی وجہ سے تمہارا دم گھٹنے لگ جائے
اور تم یہ محسوس کرو کہ ملک الموت بالین پر آ چکے ہیں۔ اچانک تم محسوس کرو کہ اس عالم میں کسی نے ایک دیوار میں چھوٹا سا روشن دان کھول دیا ہے، ایک اینٹ نکال دی ہے، تو بتاؤ کیسا محسوس کرو گے؟ کہ نبی خدا جاتی ہوئی جان واپس آ جائے گی، جو دم گھٹ رہا تھا اب دم سنبھل جائے گا، اس لیے کہ ہوا نہ ہونے کی بنیاد پر یہ روح نکل رہی تھی، وہ جو روشن دان کھلا تو راحت مل گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بس جیسے بند حمام میں ایک روشن دان کھول دیا جائے تو تمہیں آرام مل جاتا ہے، ایصال ثواب کا فائدہ بھی مرحوم کو ایسے ہی فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ قبر کی 4 دیواروں میں بند ہوتا ہے، ہمارا ایصال ثواب اس کے لیے روشن دان کا کام کرنے لگتا ہے۔